حضرت اسماعیل کے پاس شیطان پہنچتا ہے. پتہ ہے تمہارے باپ تمہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں اے بدبخت کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو، وہ میرا والد ہے، میرے باپ ہیں، مجھے ذبح کر دیں گے. تم نے ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے، اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے. تو وہاں بھی شیطان کا وار خالی جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کر کے بولتا ہے اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے، نوافل ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو وہ بھی کنکر اٹھا کے شیطان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور خدا کا حکم ہے، خدا کی طرف سے ایک وحی آئی ہے، اور انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے. اگر آج کا باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے. اگر آج کا بیٹا ہوتا تو پتلی گلی لے کے بھاگ جاتا اور زمانے بھر کو بتاتا پھرتا کہ میرا باپ پاگل ہو گیا ہے. لیکن بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا. حضرت ابراہیم نے پوچھا فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے. تو بیٹے پہ سکتہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، میرا باپ کیا بول رہا ہے. لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پوچھا فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے. یہ بھی امتثال امر ہوتا، حکم کو تسلیم کرنا مانا جاتا، لیکن نہیں. کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان ذبح کیا چیز ہے. اگر اللہ کا حکم ہوتا میری راہ کے اندر اسماعیل کے ٹکڑے کر دو، تب بھی اسماعیل تیار ہوتا. تو رہی بات میری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے.